أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا جو وہ تذکرہ کیا ہے اور ان کے اندر جو برائی تھی، ناپ تول میں کمی کرنا اور اسی طرح فساد پھیلانا، تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ہٹ درمی دکھائی تو اللہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ 3 طرح کے عذاب نازل کیے تھے۔ یہ سارا جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بھی مختلف جگہ پر مختلف انداز میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اور جھٹلایا ایکا والوں نے بھی رسولوں کو۔ ایکا اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے جنگل، گھنا جنگل یا درخت وغیرہ۔ تو یہ وہاں پر وہ جو علاقہ تھا اس علاقے کے اندر درخت بھی بہت زیادہ تھے، اور بلکہ ایک جو بڑا درخت تھا، یہ جو قوم تھی اس درخت کی جو ہے وہ پوجا پاٹ بھی کرتے تھے، بت پرستی اور شرک کے اندر جو ہے وہ یہ ملوث تھے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کہ کیا تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے کہ تم اس ایک درخت کی جو ہے وہ پوجا کر رہے ہو، تم رسولوں کو جو ہے ان کی بات کو جھٹلا رہے ہو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں تم پر اس پر کوئی اجرت کا مطالبہ کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا جو اجر ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہی بات کہ جو تمام انبیاء نے کہی کہ ہمارا جو بدلہ ہے، ہمارا جو صلہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، آپ میں سے کوئی نہیں دے سکتا، اور نہ ہی ہم آپ سے اس کا جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اور پورا پورا جو ہے وہ ناپ تول کرو اور کم کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور اسی طرح وزن کرتے ہوئے صحیح ترازو کے ساتھ جو ہے وہ تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ کہ یہ اس قوم کا جو ہے وہ طریقہ تھا کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، اور جب خود لینا ہوتا، جو تاجر لوگ تھے، کاروباری لوگ تھے، جب خود لینا ہوتا تو وہ ذرہ برابر بھی نہ چھوڑتے،
لیکن جب لوگوں کو وہ دے رہے ہوتے تو اس وقت جو ہے وہ ناپ تول کے اندر جو ہے وہ کمی کرتے، اور اس وقت جب انہوں نے ترازو کے اندر کوئی ایسا طریقہ رکھا ہوا تھا کہ وہ جو ہے وہ ناپ تول کے اندر جو ہے وہ کمی ہو جاتی اور وہ چیز پوری جو ہے وہ نہ دیتے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ایسا مت کرو کہ تم جو ہے وہ خود تو پورا جب وہ ناپ تول کر جو ہے وہ لیتے ہو، لیکن جب لوگوں کو دے رہے ہوتے تو اس وقت جو ہے وہ کمی کر کے مت دیا کرو۔ اور دوسرا ان کا جو کام تھا کہ یہ لوگ راہ زنی بھی کرتے تھے، یعنی راستے میں بیٹھ جاتے اور لوگوں کو لوٹتے بھی تھے، ان کا یہ بھی طریقہ تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ زمین میں فسادی بن کر مت پھرو، کہ لوگوں کو جو ہے وہ تنگ مت کرو اور ان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، اور ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو جو ہے وہ پیدا کرنے والی وہی ذات ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، تو جب یہ شعیب علیہ السلام نے یہ ساری ان کو واضح نصیحت کی ان چیزوں سے باز آ جاؤ، تو بجائے بات کے ماننے کے انہوں نے کہا انما انت من المسحرین، کہ تو ہمیں جو ہے وہ سحر زدہ شخص لگتا ہے، کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ جادو ہوا ہے، ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہو تم مگر ہم جیسے ہی انسان، ہمارے جیسے ہی ہو۔ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم آپ کو جو ہے وہ جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں، جھوٹوں میں ہمارا گمان ہے کہ آپ جو ہم سے جھوٹ بول رہے ہو کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میری اس بات کو جو ہے وہ مانو۔ تو گویا بجائے بات کو ماننے کے انہوں نے جو ہے وہ ان پر طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں اور تانے جو ہے وہ شروع کر دی۔ آگے مزید کہا کہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، کہ ہم پر آسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا گرا دو، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ یہ یعنی ہٹ درمی کی انتہا تھی کہ ایک تو بات کو نہ ماننا اور دوسرا یہ بھی کہنا کہ تم لے آؤ اس عذاب کو، کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اس عذاب کو جو ہے وہ بے شک لے آؤ، ہم نے جو ہے وہ اس سے نہیں ڈرتے۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے یہ دیکھا تو کہا قال ربی اعلم بما تعملون، کہا کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، کہ میرا رب یہ سب دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ تم جو ہے وہ کیا بات کر رہے ہو، تم عذاب مانگ رہے ہو یا کیا کر رہے ہو، مجھے جھٹلا رہے ہو، یہ ساری چیزیں میرا رب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلایا اس کو، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو پکڑ لیا ان کو صاحبان والے دن کے عذاب نے، إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور بڑے دن کا جو ہے وہ عذاب تھا۔ اب یہ ہوا یہ کہ جب انہوں نے جھٹلایا، نافرمانی کی اور طرح طرح کی باتیں کی، تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ لے آؤ عذاب، تو اللہ تعالیٰ بندے کو موقع دیتا ہے۔ انسان ہے، انسان اعمال کے اندر، عبادات کے اندر کمی کوتاہی کرتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے، لیکن جب آپ ہٹ درمی اختیار کریں گے، جب اللہ سے بغاوت کریں گے، اللہ کے باغی ہو جائیں گے، تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ کی پکڑ میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو دنیا کے اندر جو ہے وہ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو یہی اس قوم نے بھی یہی کام کیا کہ نہ صرف شعیب علیہ السلام کی بات کا انکار کیا، بلکہ جو ہے وہ اٹرمی اختیار کی اور کہا کہ لے آؤ اس عذاب کو، لے آؤ جو آپ جو ہے روز ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ عذاب کا فیصلہ کر لیا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر جو 2-3 طرح کے عذاب کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ ایک تو یہ ہوا کہ 6-7 دن تک اتنی سخت گرمی پڑی، تیز دھوپ اور گرمی پڑی، جس سے ان کے جسم کے اندر خون بھی کھولنے لگا، اور 6-7 دن تک مسلسل یہ رہا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ایک سایہ کیا ان کے اوپر، تو انہوں نے کہا سمجھا کہ شاید آپ جو ہے وہ کم ہو گئی، یہ گرمی عذاب کم ہو گیا ہے، اور اس سائے کے نیچے میں جو ہے وہ سارے سب آ گئے۔ پھر یہ ہوا کہ آسمان سے اللہ نے آگ کے شعلے جو ہے ان کے اوپر جاری کی،
گوئے جو آتش فشاں یا اس طرح کا جو منظر ہوتا ہے، یہ ان کے اوپر آسمان سے آگ کے شعلے جو ہے ان کے اوپر جاری کیے گئے، ان پر آگ جو ہے وہ پھینکی گئی، اور اس طرح زمین کے اندر زلزلہ آیا اور ایک سخت آواز آئی، چنگاٹ آواز، سخت قسم کی آواز تھی، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اللہ نے جو ہے وہ ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، وہ اوندے منہ جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ اس قوم کے اوپر جو ہے اللہ نے عذاب نازل کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ ان کی اٹرمی کی وجہ سے، اور ان کے حالانکہ یہ دو تین ان کے اندر بڑی برائیاں تھیں، لیکن سب سے بڑا جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ناپ توڑ میں کمی کرتے تھے۔ آج اگر دنیا کے اندر دیکھیں، یہ جو ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر جو اللہ نے کہا کہ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، نشانی ہے اس میں، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا جو رب ہے وہ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی یہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بھی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا تو ان کے ساتھ یہ حال ہوا، اور اگر آپ بھی ایسا کام کرو گے تو آپ کا انجام بھی برا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے انبیاء کرام کے جتنے بھی یہ واقعات ہیں، یہ ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑتے ہیں کہ ان قوموں نے جو غلطیاں کی ہیں وہ ہم نہ کریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں، اور تاکہ ہم اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق